ناظرین، ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ میاں عابد سلطان ارائیں اپنے دوست نئے نصیر احمد ارائیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارائیں جرگے کی ٹیم، ان کے کیمرہ مینز، لائٹس مین، جس میں جناب امتیاز صاحب، میاں محمد احسن صاحب، غلام رسول صاحب، سب کا بہت شکریہ۔ آپ سب دوستوں کی وجہ سے ہم لوگ یہ پروگرام کر سکتے ہیں۔ تو آج دوبارہ سے موضوع کی طرف آتے ہوئے، آج کا ہمارا عنوان موضوع ہے ارائیں کتب۔ ارائیں کتب آج تک کتنی جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکی ہیں اور وہ کہاں کہاں سے پرنٹ ہوئی، ان کے بارے میں ہم معلومات لیتے ہیں میں نصیر صاحب سے، چونکہ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اگر انہیں بابائے ارائیاں کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، وہ اس لیے کہ ان کے پاس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کتب ہیں۔ ارائیں ہسٹری جو پورے پاکستان میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میں نصیر صاحب کے پاس ہے، تو ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ کتنی کتب ہیں، کہاں کہاں سے پرنٹ ہوئی، کون کس نے ان کو پرنٹ کیا، سب سے پہلی کون سی ہے، سب سے آخری کون سی ہے۔ تو ملتے ہیں میں نصیر صاحب سے۔ جی میاں صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ اس موضوع پہ بھی ایک پروگرام کیا جائے کہ جناب جب ہسٹری کی بات ہوتی ہے کہ ہر قبیلے کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے۔ ہماری ہسٹری جو ہے یہ الحمدللہ کہ آپ کو اور موسٹلی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن کتنی کتابیں ہیں یہ بندہ نہ چیز واحد ہے کہ جس کے پاس پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں، 15 ایک ہی جگہ پہ۔ ایک یہ میری ہابی کہہ سکتے ہیں، میرا شوق کہہ سکتے ہیں، یا ایک ٹریڈ ہی کہہ سکتے ہیں۔ 1 by 1 by 1 ابھی ایک وقت تھا کہ ایک بھی نہیں تھی، اب الحمدللہ 15 ہے، اور کسی کے پاس میں دعوے کہہ سکتا ہوں پورے پاکستان میں 15 کتابیں برادری کے بارے سے ایک جگہ پہ نہیں ہیں۔ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سے فوٹو کاپیز لی ہیں ان کے پاس تو ہوں گی نا جی؟ جی بالکل، فوٹو کاپی میں یہ، لیکن یہ 15 بہت مشکل ہے ذرا کہ وہ اتنے پیسے خرچ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ میرا یہ بزنس تو ہے نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ فوٹو کاپی کے پیسے خرچ کریں لے لیں، تو وہ 1-2 تو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ان میں جو ہے۔ اچھا، ان کے نام کیا ہیں؟ جی میاں صاحب بہت اچھا کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ سلیم التواریخ جو ہے یہ 1919 میں آئی تھی، یہ ہمارا سب سے پہلا ماخذ ہے ارائیوں کا۔ اچھا، اسی کو زیادہ فالو کرتے ہیں۔ 1919 میں یہ جناب سلیم التواریخ صوفی علی اکبر جلندری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جنہوں نے 30 سال کی محنت کے بعد یہ کتاب آئی تھی۔ اس کے بعد 1922 میں آئی ہے جی آل زرین، پھر علی اصغر چودھری صاحب سانگڑ سے، سندھ سے، پاکستان سے، انہوں نے تاریخ ارائیاں لکھی، لیکن انہوں نے بھی اسی کو ہی فالو کیا، سلیم التواریخ کو۔ اس کے بعد جناب داستان ارائیاں ہیں صوفی جناب میجر محمد شریف گودپور سیالکوٹ سے۔ اس کے بعد ہے جناب تذکرہ مشاخ ارائیاں، تاریخ میرات الزرین انڈیا سے ہے، یہ انڈیا کے پروفیسر فضا بیدی صاحب ہیں، وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ اغوا ہو گیا، آج تک وہ بازیاب نہیں ہو سکے، لیکن انہوں کی لکھی ہوئی ہے تاریخ میرات الزرین 150 پیجز کی، جو انہوں نے اپنے تجزیے، اپنے تبصرے ثبوت کے ساتھ، اس کے ساتھ شجرے کے ساتھ پروف کیا ہے کہ ارائیں قبل مسیح سے بھی 1200 سال پہلے یہ قبیلہ موجود تھا۔ قبل مسیح سے 1200 سال پہلے، اس کا مطلب کہ 4500 سال پہلے وہ یہ قبیلہ موجود تھا۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے جناب تاریخ میرات الزرین کے بعد تذکرہ مشاخ ارائیاں ہے، الرائن ہے انڈیا سے، یہ بھی اچھی بک ہے۔ شام تا ملتان، یہ جو ہے نا عام میں جو اپنے آپ کو امبالوی ارائیں کہلاتے ہیں، یہ انہوں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا ہوا ہے کہ امبالہ ڈویژن کے جو 4 اضلاع تھے اس میں جتنے بھی ارائیں خاندان جو اپنے آپ کو امبالوی کہلاتے ہیں، آج بھی امبالوی کہلاتے ہیں، ان کی شناخت بھی علیحدہ ہے، تو وہ ان پہ ہے یہ شام تا ملتان۔ پھر ایک
اکبر شاہ خان جیوابادی ہیں, انہوں نے آئینہ حقیقت میں لکھی, اس میں ایک چھوٹا سا چیپٹر دیا ہے برادری کے حوالے میں, اس کا تذکرہ ہے. پھر ہے جناب اپنا عبداللہ میر صابری صاحب نے کاروان ارائیاں لکھی ہوئی ہے. ارائی ہے چوری غلام رضا صاحب کی, تفریل الاخوان ہے, تاریخ سلیمیہ ہے, ارائی تاریخ آئینے میں ہے. تو جناب کی اپنی کاوش جو ہے نا جدید دور میں ارائی قوم کا سفر وہ بھی ہے. اس طرح ٹوٹل ملا کے 15 بکس بن جاتی ہیں جناب. اچھا, ان 15 بکس کو جو ہے آپ کو کتنا عرصہ لگا اکٹھا کرنے میں؟ میاں صاحب یہ ٹائم لمٹ تو مجھے بیسیکلی یاد نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 1984 سے مجھے تجسس ہوا کہ جناب اپنی ہسٹری جو ہے نا. آپ کو تجسس ہوا 1984 سے, لیکن کتابیں سب سے پہلی کتاب آپ کو کوئی یاد ہو وہ, اور آج کا دن کوئی 10 سال 15 سال یا 20 سال؟ یہ دیکھ لیں کہ جناب 1984 میں جب میں جدوجہد شروع کی تو 1.5-2 سال بعد جا کے لاہور کی کوئی لائبریری ایسی نہیں تھی جہاں سے مجھے بکس یہ دستیاب ہوتی. تو سب سے پہلے مجھے تاریخ ارائیاں ملی, تاریخ ارائیاں ملی. پھر انڈیا سے جناب 2 بکس الرائن اور تاریخ میرا تو زرین آئی. پھر سلیم التواریخ اوریجنل حالت میں ملی. پھر آل زرین جو ہے وہ اس کے لیے تو مجھے بہت ہی اسٹرگل کرنا پڑے. اچھا, تو آل زرین تو ابھی آپ کو میرا خیال ہے ریسنٹلی کوئی 2 سال ہو گئے ہیں ملی ہے. جی مل تو زیادہ پہلے گئی تھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا سلسلہ بنایا کہ پورے پاکستان کی لائبریریوں میں صرف پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس میں جو ہے نا ایک ہی بکس پڑھی ہوئی تھی. اس کی اتنی خستہ حالت تھی میاں صاحب, تو وہ اس کو صفحہ پڑھتے تھے تو وہ ٹوٹ جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ خلیق رحمت کرے, وہاں کے جو چیف آف لائبریرین تھے چوری محمد حنیف ارائی, ان کا لاہور سے تعلق تھا. نفیس انسان تھے, برادری کا برادری کے نام پہ وہ جان دینے والے لوگ تھے. تو وہ اتفاقاً ان سے ملاقات ہوگی, تو انہوں نے مجھے وہ پھر وہ سی ڈی پہ کنورٹ کر کے دے دی. تو اس سے وہ سی ڈی سے کہ ہم پرنٹ نکالتے 3 سال کا عرصہ لگ گیا جناب. صحیح, بڑی محنت کی آپ نے. اب وہ آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے؟ جی بالکل کتابی شکل میں موجود ہے جناب. تو دوستو, آپ نے میں نصیر صاحب کی باتیں سنی. ارائی قوم کا جو تاریخی سفر ہے جو آج سے 1400 سال پہلے کم و بیش شروع ہوا, وہ اس وقت سے لے کے آج تک رواں دواں کارواں ہے. اگر کسی دوست کو کوئی کتاب چاہیے ہو جی بالکل, یہ برادری کا اثاثہ ہے, برادری کے لیے یہ ہے. میں نے اپنے ساتھ کور میں تو لے کے جانا نہیں ہے. یہ ہے کہ جس کو چاہیے وہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ اس کی لسٹ دستیاب ہے, پرسنل پہ بھی, وہ ارائی پارلیمنٹ کے پیج پہ بھی. تو اس کی ایک کاپی فوٹو کاپی مل سکتی ہے, یا جناب کی جو بک ہے ارائی قوم کا سفر وہ اوریجنل حالت میں موجود ہے. 1-2 بکس ایسی ہیں جو اوریجنل حالت میں موجود ہیں, وہ مل سکتی ہیں. باقی سب کی فوٹو کاپی مل سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جناب اس لسٹ کے آگے ان کے پیجز لکھے ہوئے ہیں, اس حساب سے جناب وہ فوٹو کاپی کے پیسے بھیج دیتے ہیں, ساتھ اپنا پوسٹر ایڈریس بھیج دیتے ہیں. فوٹو کاپی کروا کے اچھی بائنڈنگ کروا کے ایک بہت اچھی فوٹو کاپی 80 گرام والے کاغذ پہ, تو بائنڈنگ کروانے کے بعد بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے وہ ڈیلیور کر دی جاتی ہے. جی دوستو, آپ نے سنا کہ اگر کسی کو کوئی کتاب چاہیے ہو تو وہ میں نصیر صاحب سے لے سکتا ہے, لیکن اس کی فوٹو کاپی, اور فوٹو کاپی جو ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پیسے پیڈ کرنے پڑیں گے. فری میں اگر وہ آپ کو مل بھی جائے تو آپ کے پاس اس کے وہ نگاہ نہیں ہوگی, وہ آپ کا دل نہیں ہوگا جو اس کی قدر کر سکے, کیونکہ مفت کی چیز کی ہم لوگ قدر نہیں کرتے. جی میاں صاحب, آپ نے بالکل درست کہا کہ جو آدمی جس کو تجسس ہوگا, جو پیسے خرچ کرے گا, وہ اس بک کو ریڈ بھی ضرور کرے گا, پڑھے گا بھی ضرور. آپ مفت میں دے دیں وہ ردی میں چلی جائے گی, اس کی افادیت ہی نہیں ہوگی. اور پھر یہ ایسی نایاب کتابیں ہیں, میں دعوے سے کہتے ہیں کسی کے پاس ایک جگہ پہ 15 کتابوں کا اسٹاک ارائی برادری کے متعلق ہے ہی نہیں. جی دوستو, تو اب مجھے امید ہے کہ جس بھی دوست کو ارائی قوم کے بارے میں بکس درکار ہوں, یا اسے یہ تجسس ہو کہ ارائی قوم کب, کہاں سے, کیوں, کیسے, کس حالات میں برصغیر پاک و ہند میں آئی, تو آپ
ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ کتابیں چاہیے تو آپ میاں نصیر صاحب سے رابطہ کریں۔ آپ کو وہ کتابیں جو ہیں وہ فوٹو کاپیز اور جو اوریجنل حالت میں ہیں وہ اوریجنلز آپ کو پوسٹل کے ذریعے مل جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ان کتب سے اب استفادہ حاصل کرنے کے لیے میئر صاحب سے ضرور رابطہ کریں گے، اور جو دوست یہ سوچتے ہیں کہ ارائیں عربی النسل نہیں ہے، ان کے لیے اسپیشلی کہ وہ لازماً ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ ان کو جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے میاں عابد سلطان رائی کو، میں نصیر احمد صاحب کو اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔